آگے ماں باپ کے تعلق سے ایک بات کہی جا رہی ہے. ماں باپ اگر بوڑھے ہیں اور دونوں زندہ ہیں تو حسن سلوک کے مستحق ہیں، لیکن ان میں سے اگر کوئی چلا جائے، ماں اکیلی رہ جائے یا باپ اکیلا رہ جائے، اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے، سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ اب تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں. بوڑھا باپ ہے، ماں چلی گئی ہے، اس لیے کہ کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے ماں کو تو اپنے بوڑھے شوہر سے کہہ کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتی ہے. باپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے بہو کی طرف سے یا بیٹے کی طرف سے تو باپ اپنی بوڑھی بیوی سے ذکر کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتا ہے. اور دونوں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، وہ بولوں تو کس کو بولوں، کہوں تو کس سے کہوں. لہذا رب تعالی نے بوڑھے ماں باپ کے لیے بطور خاص حکم فرمایا ہے. اور اندکا لا کر تو کمال کر دیا گیا. اندکا تیرے پاس، اندا کا مطلب تیرے پاس. اے میرے بندے، اگر تو کہیں باہر بھی چلا جائے تو ماں باپ کے بارے میں ایسا احساس ہو کہ وہ تیرے پاس ہے. اندا کہہ کر کے بتایا گیا، اندکا تیرے پاس. اگر تو امریکہ میں بھی ہے یا لندن بھی چلا گیا ہے تو ماں باپ کے بارے میں ایسا احساس ہو کہ گویا وہ تیرے پاس ہے. اندک نیئر یو، تمہارے پاس. یہ فرمائے گا اندک، پاس رہو تو اندک، دور چلے جاؤ تو یہ احساس کبھی مردہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس نہیں ہے. وہ اندکا لا کر کے کمال کیا گیا. ایسا کلام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو تو بات کے اندر ترشی نہیں ہونی چاہیے، احتیاط برتو. اور فرمایا گیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے وہ پرندہ خطرے کے وقت مرغی اپنے بچوں کو، چیل وغیرہ کو دیکھتی ہے نا تو چوں چوں کرتی ہے، جلدی آواز نکالتی ہے، بچے اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا. ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہونا جیسے مرغی اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے. اور وقفز لا کر کے، خفض کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، یعنی ان کے پاس بیٹھنے کا انداز، ان کے سامنے بولنے کا انداز نہایت منکسرانہ ہونا چاہیے. یہ بتایا گیا، جھکاؤ ہونا چاہیے. تمہاری حالت کے اندر بھی جھکاؤ، تمہارے انداز کے اندر بھی جھکاؤ، تمہاری بات کے اندر بھی جھکاؤ، ہر ادا کے اندر جھکاؤ ہونا. وقفز لا کر کے جملے کو بلاغت کی انتہا تک پہنچا دیا گیا ہے. وقفز لہما، خفض ہونا، جھکاؤ ہونا. وقفز لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں ایک بڑا نکتہ ہے، کہہ دیتے آپ، اللہ فرما دیتا دعا کر دو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کافی تھا. آگے فرمایا کما ربیانی صغیرا. یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جملہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ تاکہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے فرمایا جیسا کہ ماں باپ نے مجھے بچپن کے اندر پالا ہے، یعنی دعا کرتے وقت یہ ذہن نشین رہے کہ انہوں نے تمہیں پالنے کے لیے کتنی کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں تمہاری تربیت کے لیے. اسی وجہ سے دعا کے بعد یہ جملہ بڑھا دیا گیا کما ربیانی صغیرا، ورنہ جملہ مکمل تھا. وقل رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں کو اوپر رحم فرما، بات ختم ہو گئی تھی. اور ایک نکتہ یہ بھی ملا، بیٹے اور بیٹیاں اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہیں دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نا دعا کرو، تب جس نے کہا ہے دعا کرو تو اگر دعا کرے گی اولاد تو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ کہنے والے نے تو کہا کہ دعا کرو. اللہ یہ فرما دے کہ بھئی دعا کرو تو قبول نہیں کرے گا. نکتہ یہ ملا کہ بچے اور بچیاں اگر دعا کریں اپنے ماں باپ کے تعلق سے دعا قبول ہوتی ہے.